إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ التکویر پڑھیں گے. اور جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ التکویر، انفطار اور انشقاق وہ پڑھ لے. تو یہ تین صورتیں جو ہیں یہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کا جو قیامت کے دن کی جو ساری تصویر کشی ہے وہ بالکل ایسے ہی کرتی ہیں یہ تینوں صورتیں، گویا کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سورۃ تکویر جیسا میں نے عرض کیا مکی صورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے. سورۃ تکویر کا موضوع جیسے ابھی میں نے پہلے ہی بتایا کہ بنیادی موضوع جو ہے اس کا آخرت ہے، اور اس کے اخیر میں جو ہے وہ رسالت پر بھی بات کی گئی ہے. آخرت اور رسالت یہ دو اس کے بنیادی اجزاء ہیں. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کورا یکورو کہتے ہیں جیسے پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے نا سر پہ، اسی طرح دن اور رات کے آنے اور جانے کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن کریم میں. تو بات ہو رہی ہے اذا الشمس کورت، یہ قیامت کے منظر سمجھ لیجئے، قیامت کا ایک منظر نامہ ہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اور جیسے بھی میں نے عرض کیا کبر یکبرو کہتے ہیں لپیٹنا، جیسے سر پر امامہ باندھنے کے لیے بھی تکویر الامامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امامہ چونکہ پہلے پھیلا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو خاص طریقے سے جو ہے وہ سر کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح سورج کی روشنی آپ کو پتہ ہے کہ پھیلی ہوئی ہے، اور اگر سورج نہ نکلے کسی دن، سورج جو ہے اپنی اگر بادل بہت گہرے ہو جائیں اور جو دن کا وقت ہوتا ہے اس میں اندھیرا چھا جائے بادلوں کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں کہ کیسی گھٹن کا احساس ہوتا ہے. تو قیامت کے دن یہ جو پھیلا ہوا سورج ہے، یعنی اس کی روشنی ساری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، یہ سمیٹ دی جائے گی، گویا یہ بے نور کر دیا جائے گا. ایک اور جگہ بھی آتا ہے جسے بے نور کر دیا جانا ہے اس کو، سورج کو. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. ستاروں کا بے نور ہونا جو ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ بکھر جائیں گے. اِذَا النُّجُومُ انتثرت، آگے آپ پڑھیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کیفیات ہیں جس میں جو قیامت کے وقت نظر آئیں گی. سورج کی روشنی ختم، ستارے جو ہیں وہ کیسے ہو جائیں گے؟ بکھر جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وہ جو آسمان ستاروں سے سجایا گیا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، وہ کیسا بھیانک منظر پیش کرے گا. ایک اور جگہ آتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جائے گا. یہ آگے جیسے آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. تو جب کسی کی چیز کی کھال اتاری جاتی ہے تو وہ کس طرح سرخی مائل ہوتا ہے. وہ جانور جس کی کھال اتار دی جاتی ہے تو وہ سرخی مائل اندر سے نکلتا ہے، خون کے اندر لترا ہوا. تو ستاروں اور سیاروں کی ٹوٹ پھوٹ سے جو بڑے بڑے دھماکے ہوں گے، اور جو آگ
اور جس طرح کی وہ آگ کی رنگت ہوتی ہے سرخ نارنجی سی، ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ آسمان کا رنگ جو ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، تو یہ اس وقت کی تباہی کا منظر ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اب ذرا آپ اپنے آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اس وحشت ناک ماحول سے، کیونکہ قیامت سب سے زیادہ برے لوگوں کے اوپر قائم کی جائے گی، جو اپنی جو جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اس وقت سے پہلے اپنے پاس بلا لیں، ایمان کی حالت میں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، کیونکہ قرب قیامت میں وقت آنے کے ساتھ ساتھ ایمان پر اپنے دین پر چلنا ایسا ہی ہوگا جیسے انگارہ جلتا ہوا ہاتھ میں لینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انسان کا بہترین سرمایہ یہ ہوگا کہ وہ مفہوم ہے یہ حدیث کا کہ وہ چند بکریاں لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور اپنے ایمان کو بچا لے۔ یعنی فتنے اتنے پھیل جائیں گے، اتنے پھیل جائیں گے، خرابیاں اور برائیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ صاحب ایمان جو ہیں وہ اپنا سب مال گھر بار چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر چند بکریاں لے کر تو جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یا تو وہ خود چلے جائیں گے یا فتنہ اور فساد ان کو مجبور کر دے گا۔ جیسے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ کوئی اجتماعی مہم ایسی چلائی جائے گی کہ ان کو پکڑ دھکڑ کی جائے گی، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا یا ان کو قتل کیا جائے گا، تو وہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس فتنے سے وہ وہاں چلے جائیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قیامت سب سے خراب برے لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ تو اس وقت کے منظر کو ذرا آپ سوچئے، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اس برے وقت میں ہم موجود نہ ہوں، ہماری نسلیں اس میں موجود نہ ہوں۔ تو یہ جو ایمان کی حفاظت کی وصیت ہے، جیسے کل بھی ہم کونوا ربانیین میں بھی ذکر ہوا تھا نا اس چیز کا کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرنی ہے، وصیت کر کے جانی ہے، اور وہ کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی، اپنے بیٹوں کو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن وانتم مسلمون، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، لیکن بھیجا صرف امتحان دینے کے لیے۔ پسندیدہ تمہارے لیے دین ہے، پسند دین ہے، کیونکہ دین پر عمل کا انجام جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی جہنم میں پھینکے، یہ ہم ہوتے ہیں جو بھاگ بھاگ کے اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کی وصیت اپنی نسلوں میں کر کے جانی ہے کہ اس ہولناک دن کی ہولناکی سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، اور موت کا وقت مقرر ہے اور معلوم نہیں ہے، تو کیا پتہ ہمیں اگلے ہی لمحے موت آ جائے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہوں گے اسی میں ہمیں موت آئے گی۔ اور وہ مثال آپ کو اس خاتون کی جو اکثر ہماری کلاس میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جہاں کہیں بھی وہ تھیں، جو کوئی بھی تھیں، جس ملک اور قومیت سے ان کا تعلق تھا وہ مسلمہ تھیں، اور ان کی یہ مثال، اس مثال سے ہم سب بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں۔ وہ جو کھانا پکا رہی تھیں اور وہ چھوڑ کے نماز پڑھنے چلی گئیں اور ان کی موت آ گئی، اور وہ نماز کی حالت میں دنیا سے گئی۔ تو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز میں اس کا دل لگا رہتا ہے، جس چیز کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے، جو اس کا مرکز حیات ہوتا ہے، اخیر وقت میں وہ اسی کام میں مشغول ہوگا۔ اس لیے ہم سب نے اپنا محور و مرکز جو ہے وہ ایمان کو بنانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو بنانا ہے، اللہ کی محبت کو بنانا ہے، انشاءاللہ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت، اور جس وقت پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے جسم کو تصور کیجئے، اس کی نازکی کو تصور کیجئے، اور ایک پہاڑ کے سائز اور اس کی مضبوطی کو تصور کیجئے، اور پھر سوچئے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ
تو ہمیں اس چیز کو ذرا تصور کرتے ہوئے دیکھیں کہ اگر پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گے، تو پھر انسان کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا الْعِشَارُ أُبْطِلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے اونٹنی جو ہے، اور وہ بھی 10 ماہ کی حاملہ جو بالکل قریب ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے کے، وہ ایک سرمایہ ہوتی ہے۔ اس کو آپ تصور کریں کہ وہ فیکٹریاں، وہ کاروبار، وہ مال، وہ بینک بیلنس جو آپ کو منافع دے رہے ہیں، قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ انسان ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا، اس کو کوئی ہوش نہیں رہے گا، اس کی فیکٹری کہاں ہے، اس کا سارا مال اسباب کہاں ہے، اس کی گاڑیاں کہاں ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو اس نے لوگوں کا حق مار کے اکٹھی کی تھیں یا اسراف میں جمع کی تھیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے تبذیر کرتے ہوئے۔ اب میں جب یہ الفاظ بولوں گی تو یہ آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اور پھر اب تازے تازے آپ کی ریویژن بھی ہوئی ہے کونو ربانیین میں، تو آپ کو ان الفاظ کے ساتھ بھی پورا سینیریو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ العزیز وہ کلیئر ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ ایسا وقت ہوگا، ایسا ہولناک اور ایسے اچانک آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ آپس میں کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی اتنی روٹین میں انسان ہوں گے کہ وہ اپنے روزمرہ کاروبار کر رہے ہوں گے۔ ایک شخص جو ہے حدیث کے مطابق پانی کا حوض تیار کر رہا ہوگا تاکہ وہ اس میں پانی جمع کر سکے، وہ خود پانی پی سکے یا اپنے جانوروں کو پلا سکے، تو اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ مطلب اتنا ہم انسان جو ہے وہ روٹین کے کاموں میں مشغول ہوگا، اور اچانک پے در پے زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، اور آسمان سے سورج جو ہے وہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی۔ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسرا بگ بینگ ہوگا۔ جو پہلا بگ بینگ ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اور سولر سسٹم وجود میں آیا تھا، تو یہ دوسرا سمجھ لیجئے کہ کوئی بگ بینگ ہوگا جس میں سب کچھ ٹوٹ پھوٹ چل رہے تھے، اور انسان اتنا بے خبر ہوگا اس چیز سے کہ وہ اپنے روٹین کے کام کر رہا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اس دن کا پر یقین ہی نہیں رکھتے قیامت پر، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اچانک آ جائے گی، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو کیا تو انسان جو ہے اس کے اعمال میں کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی، وہ ہر وقت اپنی روٹین میں ہی مشغول رہے گا، نہ وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر سکے گا، نہ وہ اپنے آپ کو حقوق العباد کے لیے فارغ کر سکے گا، اس کو اپنی ہی پڑی رہے گی۔ تو اتنا ضروری ہے کہ ان صورتوں کو پڑھا جائے اور یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے، تاکہ ہم کہیں پر بھی نہ اپنی عبادات سے غافل ہوں، نہ اپنے معاملات میں غافل ہوں، ہم کہیں پر بھی اللہ کو بھلائیں نہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وحشی جانور جو ہوتے ہیں نا، یوزلی یہ جنگل میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شیروں کے جھنڈ الگ ہوتے ہیں، ہاتھیوں کے الگ ہوتے ہیں، چیتوں کے الگ ہوتے ہیں، ریچھ کے الگ ہوتے ہیں، جھنڈ ان کے اپنے اپنے الگ ہوتے ہیں، لیکن قیامت کی اس ہولناکی میں یہ جو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے رکھ دینے والے جانور ہیں نا، یہ بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، زلزلوں سے یہ گھبرا کے نکل آئیں گے۔ یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ انسانوں اور تمام جانداروں اور حتیٰ کہ پہاڑوں تک جو ہیں وہ ان کی جو کیفیات ہیں وہ ایسی ہوں گی کہ یہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بے خبر ہو جائیں گے بالکل۔ جب یہ ایک دوسرے سے بے خوف ہوں گے، بے خبر ہوں گے، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تبھی تو یہ جانور بھی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے اس چیز پر کہ زمین کا 71 پوائنٹ کچھ پرسنٹ یا 73 پوائنٹ کچھ پرسنٹ جو ہے وہ پانی ہے۔ اگر یہ سارے کا سارا بھڑک جائے، اس میں آگ لگ جائے، کیا بنے گا؟ اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ سجیرت کا معنی جو ہے وہ تسجیر سے بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تسجیر جو ہے عربی زبان میں
تنور کے اندر آگ دہکانے کا جو ہے وہ دہکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بظاہر یہ بات جو ہے یہ مطلب لگتی ہے کہ سمندر جو ہے اس میں آگ بھڑک جائے گی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اس کو زمین کو ایک سیدھی روٹی کی طرح کر دیا جائے گا، برابر. اس کے اوپر کوئی نہ تو پہاڑ ہوگا نہ کوئی سمندر ہوگا، بالکل پلین کر دیا جائے گا، اور اسی پر حشر کا میدان جو ہے وہ سجایا جائے گا. تو سمندر میں کتنا زیادہ پانی ہے، اس پانی کو گویا جلا کر ختم کر دیا جائے گا. اب آپ کہیں گے پانی میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ تو پانی میں آگ لگنا جو ہے، جو رب پہاڑوں کو توڑ پھوڑ دے گا وہ پانی میں آگ بھی لگا سکتا ہے. اور بیسیکلی پانی میں جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہے دونوں ہی، ایک جلتی ہے اور ایک جلنے میں مدد دیتی ہے. ہائیڈروجن جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو یہ سمندر جو ہیں یہ بھڑک اٹھیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، جب جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. یعنی یہ جو جانیں جوڑ دی جائیں گی نا، تو اس سے متعلق ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تمام جو اول و آخر انسان ہوں گے، ان کی روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں داخل کر دیا جائے گا، نئے سرے سے ان کو دوبارہ سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. پھر اسی طرح جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، نیک نیکوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، بد بد کے ساتھ ملا دیے جائیں گے. تو اذن نفوس زوجت، وہ جس چیز کا انکار کر رہے تھے وہ ہو کے رہے گی کہ کون دوبارہ، جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو یہ اس وقت ہو جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس وجہ سے وہ ماری گئی. عربوں میں کچھ قبائل میں، سارے قبیلوں میں نہیں لیکن کچھ قبائل میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا قدیم ایک رواج قائم تھا. پیچھے بھی ہم اس کو سورہ نحل میں بھی پڑھ کے آئے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی اس وقت کہ کن قبائل میں یہ تھا اور کن میں نہیں تھا. لیکن یہاں پر اس کا انداز بیان جو ہے وہ اتنی شدید غضبناکی لیے ہوئے ہے کہ آپ دیکھیے کہ باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے بچی کو کیوں زندہ گاڑا. اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے، اور اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے کیا قصور تھا کہ تمہیں زمین میں گاڑا گیا. اب مجھے بتائیے ایک جملے میں کہ وہ کیا جواب دے گی اس چیز کا، جلدی سے بتائیے. وہ کیا جواب دے گی کیوں اس کو زمین میں گاڑا گیا زندہ؟ میں وہ کہے گی مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا. نہیں، وہ ایک جواب دے گی، کیونکہ میں لڑکی تھی. کیونکہ میں لڑکی تھی، اور کوئی قصور ہی نہیں تھا اس کا، نہ اس کو پتا تھا. اور حقیقت بھی یہی ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ لڑکی تھی اس کو زندہ کاٹ دیا گیا. فی زمانہ ہم دو طرح کے قتل کر رہے ہیں. ایک تو جہالت کی انتہا میں، پیدائش سے پہلے اگر پتہ لگ جاتا ہے تو اس کو ابارٹ کرا دیتے ہیں لوگ. جن کی پہلے سے 3 یا 4 بیٹیاں ہیں وہ اس کو ابارٹ کرا دیتے ہیں. یہ انتہائی جہالت ہے. پھر دوسری طرح کا قتل، ہم ویسے تو ڈرتے ہیں اللہ سے اور قتل نفس سے بچتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں اس چیز کا اور ابارٹ نہیں کراتے، لیکن جب بچی دنیا میں آ جاتی ہے تو روز اس کا نفس، اس کا جو ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی قتل کرتے ہیں. اس کو اس طرح سے سناتے ہیں اس کے وجود کی کہ وہ ایک فالتو چیز ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، میں نے ایک مرتبہ اسی طرح دیکھا کسی کو، تو تیسری بیٹی تھی ان کی، تو وہ اس کو کہتے تھے اے فالتو لڑکی، اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اس کی ساری ضروریات پوری کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن جب وہ چھوٹی سی تھی تو وہ اس کو کہتے تھے فالتو لڑکی.
اب وہ ایک لفظ اس لڑکی کی نفسیات کو تباہ کرنے، اور وہ جب اس ایک لفظ کے ساتھ جوان ہوگی، بڑی ہوگی، تو چاہے وہ والد جو تھے اس کے، وہ بوڑھے ہو کے اس کے ساتھ کتنے ہی اچھے ہو گئے ہوں، لیکن اس کے اندر جو ایک احساس پیدا ہو چکا تھا ہوگا کہ میں ایک فالتو لڑکی، میری تو ضرورت ہی نہیں تھی، میں انوانٹیڈ چائلڈ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور ظلم کرتے ہیں بیٹیوں پر، اور وہ یہ کہ جب شادی ان کی کر دی جاتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کہاں تک صبر کی ہدایت انہیں کرنی ہے، اور کہاں پر ظلم اور زیادتی کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے مل کے۔ جیسے پہلے بھی میں نے کل یا پرسوں بھی یہ بات کی تھی نا، کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ اب تم اس گھر میں جا رہی ہو تو تمہارا جنازہ ہی وہاں سے نکلے، تو ٹھیک ہے، جو صبر کی حدود ہیں اور جو گھروں کو بنائے رکھنے کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہم نے سکھانا ہے اپنی بچیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی، ان کی بھی تربیت کرنی ہے۔ گھروں کو بنائے رکھنا پسندیدہ ہے، لیکن جہاں ذہنی اور جسمانی اذیتیں شروع ہو جائیں، لڑکی کے اوپر، بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا جانے لگے، اور وہ بھی بلا وجہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں، تو وہاں پر ماں باپ اگر بچی کی بات نہیں سنتے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اس کو انصاف لے کے نہیں دیتے، تو وہ بھی اس کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ آپ تصور کریں اس لڑکی کی ذہنی اور جسمانی تکلیف کا، کہ وہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں پاتی کہ جہاں وہ اپنا دکھ، اپنی تکلیف کا مداوع کر سکے۔ بیان تو وہ کر لے گی جہاں بھی کرے گی، لیکن اس کا سلوشن اس کو چاہیے۔ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ حدود کیا ہے صبر کی، تحمل کی، اور اس میں پھر ایکسٹریمز پہ، دو رویوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹی کے ساتھ ہر ظلم اور زیادتی پر اسے صبر 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 کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی لے کر اتنا پہاڑ بنا دیتے ہیں بیٹی کے معاملات کا کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے، یہ حکمت ہونی چاہیے کہ کہاں پر کس چیز کی حد ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی کہ کس گناہ میں وہ ماری گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ ذرا ہم تھوڑا ایک لمحے کو تصور کریں نا، ہم سب کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے ازواج، اہل و عیال، اولاد، نسلوں کے نامہ اعمال جو ہیں داہنے ہاتھ میں دے۔ ہم سب ان خوش نصیبوں میں ہوں جو اصحاب الیمین ہوں، جو سابقون السابقون ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، نامہ اعمال ابھی فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، ہمیں دیے جانے ہیں۔ ہمیں سے ہر کوئی سوچے میرے نامہ اعمال میں کیا کیا ہے، اور وہ میرے کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچے ذرا آنکھیں بند کر کے۔ میں ایک لمحہ دیتی ہوں، میں بھی سوچتی ہوں، آپ بھی سوچیے۔ جب میرا نامہ اعمال، میں حشر کے میدان میں کھڑی ہوں، اور میرا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ایک سیکنڈ میں فلیش بیک ہوتا ہے نا ساری زندگی کا، ریگریٹس آتے ہیں نا دل میں۔ کوئی شیئر کرنا چاہے گا اپنی فیلنگز کو مختصر سے الفاظ میں؟ میم ریگریٹس تو اتنے زیادہ نہیں، مجھے تو امید آتی ہے کہ بھی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے امید تو انسان کو رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ رحمت کی امید جو ہے نا، ہمیں غافل نہ کر دے، یہ خیال رکھیے گا۔ کیونکہ شیطان جو ہے نا، وہ ہر کام، ہر گناہ کے پیچھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تم اس وقت مجبور ہو، تمہارا اس وقت یہ معاملہ ہے،
تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، کر لو۔ تو یہ جو دھوکہ دہی ہے نا شیطان کی، یہ کہیں ہمیں گناہوں پر دلیر نہ کر دے، یہ ہمیں دلیر نہ کر دے گناہوں پہ۔ جی، جو ہم کر چکے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے، ان کی پردہ پوشی کریں گے۔ آئندہ کی جتنی بھی لمحات ہماری زندگی کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی فرما برداری میں ہی گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما بردار رکھیں، اور احسن طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت بنائی ہی اس لیے گئی ہے، دنیا میں بھیجا ہی تمہیں اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ تو احسن عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جی عائشہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا۔ ہاں جی، آپ نے جب کہا کہ امیجن کریں کہ آپ اس جگہ پہ کھڑی ہیں، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کمرہ امتحان میں بیٹھی ہوں اور میری تیاری بالکل بھی نہیں ہے پیپر کی، اسی طرح کی مجھے فیلنگز آئیں جیسے کچھ بھی نہیں ہمارے تیاری کچھ بھی نہیں آتا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کریں تو کریں، لیکن ہمارے پاس شاید اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ خواب بھی ایسے دیکھتے ہوں گے جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، اور آپ اس ذہن کی اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو ہمارے خواب بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں، باقی لوگ پیپر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں آ رہا ہوتا۔ کبھی دیکھے کسی نے ایسے خواب؟ جب قرآن جی مکمل کیا اس کے بعد؟ جی عروج۔ ٹیچر، میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے، اور ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ میں نا وہ آپ کی ریکارڈنگ سن لی تھی، اور میں نوٹس بنا رہی تھی نا ساتھ ساتھ، تو میں سوئی ہوں، تو مجھے رات کو خواب آئی ہے کہ میں امی کو کچھ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، تو وہ سمجھ نہیں رہی نا، تو مجھے غصہ آنے لگتا ہے، تو میں خواب میں کہتی ہوں نہیں، میں نے کلاس میں سیکھا تھا کہ غصہ نہیں کرنا، آرام سے وہ بتانا ہے۔ تو میں صبح اٹھی تو میں اتنی حیران ہوئی، تو میرے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں سن رہی ہوتی ہوں، وہی میرے خواب میں بھی آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ رکھے، ہمیشہ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ جی عاطف، عاطف آپ کے مائک سے نا شور آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ کا مائک میوٹ کر رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد پھر آپ بات کیجیے گا۔ جی فرحت۔ جی آپ نے جو پوچھا نا کہ کمرہ امتحان، مجھے اکثر اسی طرح کا خواب آتا ہے اکثر، کہ میں پیپر میں بیٹھی ہوں اور مجھے پیپر نہیں آ رہا، پھر یا تیاری کر رہی ہوں اور میری کچھ بھی تیاری نہیں ہے، اور پیپر اوپر سے سر پہ آ جاتا ہے کہ ڈیٹ شیٹ ہے، اس طرح کر کے نا، تو اکثر یہ کہتے ہیں اس طرح کا الارمنگ، خواب آتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نا ایک بلنکس ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو یہ بلنکس ہوتے ہیں، اور جو لوگ واقعی شعوری طور پر قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو فوراً ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بلنڈر کر دیا ہوتا ہے دن میں نا، کوئی بڑا بڑا کام ایسا کر دیا، اس کو ہم خاطر میں نہیں لا رہے ہوتے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے یہ غلطی کر دی ہے، اور پھر جب آپ سوتے ہیں نا تو خواب میں آپ کو اسی قسم کے جو ہیں خواب آتے ہیں کہ آپ گئے ہیں۔ جی، اور
जी। हाँ और जी। उसके बाद मुझे कई कई दिन नींद नहीं आती, और मुझे ऐसे जब मैं सोई भी हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मतलब जाग रही हूँ, और मतलब सही तरह वो नींद नहीं वो आती बस ना, इसमें फिर मतलब ये अल्लाह गहरी से नींद। हदायत मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आप हमें वो गलती सुझा दें ताकि हम उसको दुरुस्त कर लें, और आइंदा भी मतलब इस्तगफार भी हमें करना चाहिए। सुभान अल्लाह, हमारा रब हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जी, और कोई आमना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बताना चाह रही थी कि मुझे भी पहले ये बहुत ऐसे ख्वाब आते थे, लेकिन अब काफी अरसा हो गया, अब ऐसे ख्वाब नहीं आते। पहले ऐसे ही होता था कि मुझे पेपर नहीं आता, जैसे टेंशन होती थी अपने कॉलेज लाइफ में, उसी तरह से, लेकिन अब ये ख्वाब नहीं आते मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखिए कि इसमें आप इसको रिलेट कर सकती हैं ना, कि किस तरह से आप मतलब जिंदगी के एक ऐसे फेज में से गुजर रहे थे, और आपकी जिंदगी में जो कुरान की अहमियत होनी चाहिए थी वो नहीं थी, फिर आपकी जिंदगी में कुरान ने वो जगह ले ली, तो अब आप पीस ऑफ माइंड में आ गए, आप एक तरह से तसल्ली में आ गए कि मैं एक काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सफीना। जी मैडम, मुझे भी यही ख्वाब आते थे कि पेपर दे रही हूँ मैं, तो अब तो काफी साल ही हो गए मुझे इस एज में, तो पेपर नहीं आ रहे। और मेरी वालदा के भी आते थे कि मेरी वालदा मेरी छोटी एज में ही फोत हो गई थी, वो मुझे अक्सर मार रही हैं। अब वालदा के तो नहीं आते, लेकिन पेपरों के अभी भी कभी आ जाते हैं कि मुझे नहीं आ रहा, नहीं, पेपर मैं आ रहे। परेशान हो रही जैसे हूँ। हमें हमें जो है ना, ये इस तरह के ब्लिंक्स जो होते हैं ना, ये आते हैं कि आप देखें, हम सब कमरा इम्तिहान में, और मेरे जैसे लोग जिन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी जी। की बहुत अरसा हो चुका पेपर अब दिए हुए, और अब ये कोई, लेकिन हम जब इस तरह, मुझे वो फ्लैशबैक्स आती हैं, और वो कोई मेरे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह की क्लासेस नहीं होती, वो अनजानी जगह होती हैं, अनजानी शक्लें होती हैं, लेकिन ये कि वो फ्लैशबैक्स जो होते हैं ना, वो ब्लिंक्स मुझे कॉन्शियस करते हैं कि नहीं, ये दुनिया जो है ये इम्तिहानगाह है। और इसका ये मतलब नहीं कि जिनको नहीं आते इस तरह के ख्वाब, तो वो शायद बहुत ही लापरवाह लोग हैं। ये मैं वैसे ही एक बात कर रही हूँ कि ये ब्लिंक्स आते हैं, यूजुअली आते हैं जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं और जब आप आखिरत के लिए कॉन्शियस होते हैं, तो आमतौर पर इस तरह के ब्लिंक्स आते हैं ख्वाब में। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब के को कामयाबी अता फरमाए इस इम्तिहान में, और आखिरत में हम सब का नामा अमाल जो है हमारे दाहिने हाथ में हो। आगे चलते हैं। व इज़्ज़ समाउ कुशितत, और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि उस वक्त इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर ये सूरत हाल होगी सितारों के टूटने की, कि आसमान जो है वो बिल्कुल पिघले हुए तांबे की तरह उसका रंग हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे जानवर पर से खाल उतारी जाती है तो उसके अंदर से खून की वजह से वो सुर्ख हो जाता है। वह इजल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम जो है वो भड़का दी जाएगी। और जहन्नम जो है, आपको पता है कि ये पहले से तैयार है, जैसे आपने उसमें पढ़ा ना कि हदीस में भी पढ़ा कि जहन्नम जो है ये तैयार है। सूरह नबा में भी आपने पढ़ा कि जहन्नम जो है, इन्ना जहन्नमा कानत मिर्सादा, वो घात लगा के बैठी है, तैयार है। लेकिन कयामत के दिन जो है ना, इसकी कैफियत और ज्यादा गजबनाक हो जाएगी। जैसे सूरह मुल्क में आप पढ़ते हैं कि ये जोश और गजब से जो है वो चिल्ला रही होगी, भड़क रही होगी, और चाहती होगी कि ये बस फट पड़े। तो ये उस तरफ इशारा है कि वैज़ा जहीम सुइरत, जहन्नुम जो है वो तैयार कर दी गई है, जन्नत भी तैयार कर दी गई है, ये मौजूद हैं इस वक्त, ये दोनों जगहें। लेकिन उस वक्त फिर इसकी कैफियत, चूंकि उस वक्त जहन्नमियों को इसमें डाला जाएगा और ये अपने सामने अल्लाह के नाफरमानों को देखेगी, तो फिर ये जोश और गजब से और ज्यादा इसके जो आग है वो भड़क जाएगी। वह इजल जन्नत उज़लिफत, और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी। जन्नत के करीब लाने की बात जब हो रही है तो सुभान अल्लाह, आप ये देखिए कि मोमिन तो वैसे ही ये चाहता होगा कि जल्द अज जल्द जन्नत में पहुंच जाए ना, जो उसकी कैफियत होगी और जो उसको शौक होगा जन्नत में जाने का, और जब वो कामयाब हो जाएगा तो उसका बस चल नहीं चलेगा कि वो फटाफट वहां पहुंच जाए। तो हमारा रब इतना रहीम व करीम है कि वो हमें बता रहा है कि फिक्र ना करो, जन्नत तुम्हारे करीब ले आई जाएगी, तुम्हें वहां ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इसके पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सारी मुशक्कतें, सारी मुश्किलें, सारे गम, सारे दुख, सारी परेशानियां, वो जो एक मौत का दरवाजा है ना मोमिन का,
وہ اس میں داخل ہونے سے پہلے ختم، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، اور کہیں کوئی مشقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 جیل خانے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور آخرت اس کے لیے جنت ہے، جبکہ منافق کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور آخرت جیل خانہ ہے۔ تو جتنی بھی کوئی پریشانیاں ہیں نا، تکلیف ہے زندگی میں، کوئی محرومی رہ گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ عارضی ہے، یہ اس دنیا میں ہی رہ جانی ہے۔ اور پھر جو ہم اس کے اوپر صبر کر رہے ہیں، جس طرح ہم اپنے رب کی فرما برداری کر رہے ہیں، جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس راہ پر چلیں، اور ہم ان کو کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہم دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آگے آسانیاں ہی آسانیاں، اس دنیا کے غم دکھ پریشانیاں سب یہیں رہ جائیں گی۔ علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے حاضر کیا، یعنی جو کچھ اس نے بھیجا تھا آگے اپنی آخرت کے لیے، وہ سب کا سب اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اور اس میں آپ پڑھتے ہیں نا سورہ زلزال میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن انسان ذرہ برابر جو کوئی خیر اس نے کی ہوگی وہ اس کو بھی پالے گا، اور ذرہ برابر اگر اس نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی پالے گا۔ اور کل ہم بات کر رہے تھے اپنی ورک شاپ میں اسی چیز کی کہ رائی کے دانے برابر بھی نہ تو ہماری نیکی ضائع جاتی ہے، اور نہ ہی ہماری کی ہوئی برائی جو ہے وہ ان ریکارڈڈ رہتی ہے، وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو کتنا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے ہمیں اس دنیا میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر کیسے کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم نیکی کرتے ضرور ہیں، لیکن نیکی کے آداب کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس دن ہر چیز حاضر کر دی جائے گی تو صرف نیکی ہی نہیں ہوگی، نیکی کے پیچھے کی نیت بھی ساتھ ہوگی اور اس کا سارا پروٹوکول بھی ساتھ ہوگا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دینے میں بخیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایک ہی نیکی سے ایک اجر بھی کما سکتے ہیں، 10 بھی، 7 بھی، 700 بھی، 7,000 بھی، ایک ہی کام سے۔ جیسے میں نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا صدقہ دینے کے بارے میں، تو صدقہ آپ دے رہے ہیں کسی کو اور آپ دل کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں، پھر آپ اس کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں اپنی جو ہے وہ قوت لگا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جس کو میں دے رہی ہوں اس کی سیلف ریسپیکٹ مجروح نہ ہو، وہ مجھے اور اپنے آپ کو برابری پر دیکھے، مجھے وہ کسی بڑائی میں نہ لے آئے، میری احسان مند نہ ہو۔ سمجھ رہے بات؟ تو آپ نے ایک وقت میں ایک ہی فعل کے ساتھ اپنی نیت اور ارادے کی وجہ سے اور اپنی کوشش کی وجہ سے کتنی ڈھیر ساری نیکیاں کر لی، گویا اس کے اجر کو ملٹی پلائی کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح پھر اس کے بعد اس کا اثر رکتا نہیں ہے، اس کے بعد جب آپ اس طرف سے ہونے والی جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی تھی، صدقہ کیا تھا، اس کی بدلے میں وہ آپ سے کوئی برائی کرتا ہے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں، اس پر آپ اس کو احسان نہیں جتاتے، اس پر آپ اپنی اس نیکی کا دوسروں میں ذکر کر کے اس کی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح نہیں کرتے۔ 3 نیکیاں اور ہو گئی نا، اجر ملٹی پلائی ہو گیا نا، اور پھر آپ دوبارہ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کا اجر کہیں رکے گا؟ ایک ہی کام کیا آپ نے بیسیکلی، لیکن اس کے ساتھ ہر چیز آپ کی، ہر انٹینشن، ہر ایفرٹ، زبان سے نکلے ہوئے لفظ، ہر چیز
آپ کے اجر کو ملٹی پلائی کراتی جا رہی ہے. اور سبحان اللہ، آپ کی یہ کوششوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکنالج کرنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان سعیکم مشکورا. تو پھر اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کا یہ ایک فیل، وہ جیسے وہ تھا نا بخاری کی ایک روایت کے مطابق کہ ایک فاحشہ جو ہے اس نے اپنی ایک پیاسے کتے کو جو مٹی چاٹ رہا تھا، ایک جگہ آتا ہے کوئی مرد تھا اور ایک جگہ ایک عورت کا ذکر آتا ہے، تو اس نے اس کو پانی پلایا اپنے موزے میں بھر کے کنویں سے نکال کے، تو اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ابھی آسیہ نے جو بات کی تھی نا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے قیامت کے دن سارے گناہ بخش دیں گے اگر ہم نے شرک نہیں کیا ہوگا. اور پھر یہ کہ کیوں بخشیں گے وہ سارے گناہ؟ کہ ہو سکتا ہے ان کو ہمارا کوئی عمل اتنا پسند آ جائے کہ ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں کسی اور کے ساتھ. اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی زیادتی ظلم کیا ہے، تو وہ اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن ہمارا کوئی عمل تو ایسا ہو. اچھا چلیں ہم پھر ایک لمحہ لیتے ہیں، پھر تصور کریں اپنے اپنے ذہن میں کہ کیا ہم نے آج تک کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا عمل اتنا چھپا کے کیا جو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ہمارے لیے ایسی ہی کوئی درجہ رکھتا ہو. ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس عمل کی خاطر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ ڈھانپ دے. کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہے؟ ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وثبت اقدامنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. چلے میں آپ کو اس پر نا ایک نشید سناتی ہوں، آپ کو اچھا لگے گا. میں اسکرین شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، اس وقت آپ ذرا سنیے گا، اور ہم سب اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ ہم ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ضرور ہی ہو. ایک منٹ. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك صدر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. اس نشید کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ایسا صدقہ، کوئی ایسی نیکی موجود ہے جو کسی کو معلوم نہ ہو، اور قیامت کے دن وہ آپ کا درجہ اللہ کے پاس بلند کر دے. تو ہمیں ایسی نیکیوں کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، چھپی ہوئی سب سے، اور پوری تڑپ کے ساتھ، اس راز کے ساتھ کہ یہ میرا اور اللہ کا راز ہے.
اللہ ताला मुझे इसके बदले ऑनर करेंगे। चाहे वो कुरान करीम की कोई सूरत याद करना हो, चाहे वो किसी को के साथ कोई माली सदका करना हो, चाहे वो किसी की ऐब पोशी करना हो, कुछ भी हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन अमाल कर सकें। अपने लेसन की तरफ वापस आते हैं। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, जिस दिन जान लेगा हर नफ्स जो उसने हाजिर किया। फिर यहाँ से आगे, यहाँ तक आखिरत के मुतालिक बात करने के बाद इससे आगे रिसालत पर बात की जा रही है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले की, अल जवारिल कुन्नस, चलने वाले छुप जाने वाले की। और ये दोनों कस्में जो हैं ये सितारों के मुतालिक है, यानी जो कुछ कुरान में कहा जा रहा है यानी आखिरत के मुतालिक और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुतालिक, तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सितारों की कुछ सिफात की कसम खा रहे हैं। वल्लैली इज़ा असअस, और रात जब वो रुखसत होती है। वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की जब वो सांस लेती है। रात का एक तवील पहर स्याह होता है, लेकिन जब रात रुखसत हो रही होती है और सुबह का वक्त शुरू हो रहा होता है, उस वक्त की दोनों जो सेंटेंसेस हैं, आयात हैं, इसके अंदर इस वक्त की कसम खाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और ये कौन सा वक्त है? वल्लैली इज़ा असअस कौन सा वक्त है? आखिर वक्त, रात का आखिरी तिहाई हिस्सा। और इसकी अपनी अहमियत है जिसमें हम तहज्जुद की अहमियत में, तहज्जुद के टॉपिक में हम इसकी अहमियत पढ़ के आए कि उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्श दूं, कौन है जो मुझसे शिफा मांगे मैं उसको शिफा दूं, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं। गोया जो हमें चाहिए, जिस चीज की हमें तलब है, वो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने का वक्त होता है। और इसी तरह अल्लाह के जिक्र का बेहतरीन वक्त होता है, कुरान करीम पर गौर व फिक्र करने का बेहतरीन वक्त होता है। और फिर वह सुबह ही इज़ा तनफ़्फ़स, जब सुबह का आगाज होता है ना, बिल्कुल जो सुबह सादिक होती है, इस वक्त जो साइंस के मुतालिक आपकी जब सूरज अभी सही तरह से तुलू नहीं होता, उसकी सिर्फ किरणें फैलती है, तो उस वक्त जितने प्लांट्स हैं ना, उनका रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में साइंस की किताबों में कि दिन में सूरज की रोशनी में जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बना रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। और रात में इनका रेस्पिरेशन होता है, यानी पौधे रात के वक्त सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज कर रहे होते हैं। साइंस ये बताती है कि सुबह का जो वक्त होता है, इस वक्त रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस लेने का पौधों का रेट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हम सबको पता है कि जानवरों की निस्बत प्लांटेशन जमीन के ऊपर ज्यादा है, सुभान अल्लाह। तो वो सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह जब सांस लेती है, तो साइंटिफिकली अगर हम इसको देखें सुभान अल्लाह, तो कितना बड़ा फैक्ट है जो 1450 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको अदा किया। तो इस वक्त की कसम खाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि बेशक ये कुरान जो है ये एक पैगंबर, मुअज़्ज़िज़ पैगंबर का है। और रसूल से मुराद यहाँ पर क्या है? जैसे पीछे भी हमने पढ़ा कि अगर रसूल कहते हैं पैगंबर को जो पैगाम को लेकर आता है, तो अगर तो ये पैगाम जो है यहाँ पर खास तौर पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि वो ये पैगाम लेकर आए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, ठीक है। ये उनका अपना कौल नहीं है, लक़ौलु रसूलिन करीम, ठीक है, एक पैगाम्बर का कौल है जो बहुत मुअज़्ज़िज़ है।
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام وہ لے کر آئے، اور ان کی سب سے پہلی صفت یہاں کیا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رسول ہے۔ رسول سے مراد انسانوں میں نبی نہیں بلکہ اللہ کا پیغام لے کر آنے والے، اور پھر وہ کیسے ہیں؟ کریم ہیں، یعنی معزز ہیں۔ پھر ذی قوت، وہ قوت والے ہیں، کہاں پر؟ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس بلند مرتبہ ہیں، قوت والے ہیں۔ اور کیسے قوت والے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فترۃ الوحی کے بعد حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا دوسری بار اپنی اصل ان کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے 600 پر تھے، اور وہ پورے افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اور ان پروں سے جو ہیں وہ یاقوت موتی جو ہے وہ جڑ رہے تھے، یعنی اس میں جڑے ہوئے تھے، اتنے خوبصورت پر اور اتنے بڑے، اتنی ہیوج، جبرائیل علیہ السلام اتنے ہیوج ہے۔ پھر یہ کہ ان کی قوت کا اندازہ ہمیں اس روایت سے بھی ہوتا ہے کہ قوم لوط کی بستیاں جو تباہ کی گئیں، تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر وہ تینوں بستیاں اٹھا لی تھی، صدوم، امورہ اور ایک اور بستی جو تھی۔ تو یہ بستیاں ایک ساتھ نہیں تھیں، یہ کچھ فاصلوں کے اوپر یہ بستیاں تھیں، اور پورا علاقہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے پر پہ اٹھایا اور اوپر لے گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، یعنی اتنا قریب آسمان کے اوپر لے جا کے ان کو الٹا کر پٹک دیا گیا۔ تو یہ اس سے بھی جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں، اور سب سے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جبرائیل علیہ السلام ہی جاتے ہیں سدرۃ المنتہا تک، ٹھیک ہے؟ معراج کی روایت میں ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ مطاعن، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم، امین، اور وہ پھر امانت دار بھی ہیں۔ تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور امانت دار ہیں سے مراد کیا ہے کہ یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی انہیں قرآن کے نزول کا حکم دیتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ اسی طرح اس کو لے کر آتے ہیں، پوری حفاظت کے ساتھ اللہ کا پیغام امانت داری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو یہ یہاں جتنی صفات بیان کی گئی ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام کی ہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور نہیں ساتھی تمہارا کوئی مجنون، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا کہ وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا فرشتہ آتا ہے اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آسمان کے کھلے کنارے پر۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، اور نہیں ہے وہ غیب پر ہرگز بھی بخیل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ حق بات پہنچانے میں کسی قسم کا بخل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کوئی بات بھی چھپا کر نہیں رکھتے۔ غیب کے جتنے بھی حقائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھولے، خواہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہوں، چاہے فرشتوں کے بارے میں ہوں، چاہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت، آخرت، جنت اور جہنم کے بارے میں ہوں، کسی چیز کے بارے میں بھی جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بے کم و کاست جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیا۔ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے نا، جب آپ داعی دین ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے شخص کو اگر میں نے یہ بات بتائی، حالانکہ یہ حق ہے لیکن اس نے میرا مذاق اڑانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھپا جاتے ہیں، اس فیکٹ کو بیچ میں سے چھپا جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی حکمت کے تحت بھی غیب کی کسی بات کو نہیں چھپایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 19 دروغے کی بات کی گئی فرشتوں کی جہنم کے، تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ کو پتا تھا کہ اس سچویشن میں جو ہے وہ جہاں لوگ جہنم کو جھٹلا رہے ہیں، جہاں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ہی نہیں مان رہے، وہاں ایک فگر ان کو بتانا
گویا یہ ایک نئی بحث اور ایک نئی تحقیر کا دروازہ کھول دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کم و کاست اس کو ایز اٹ از بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق پہنچانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشقتیں ہیں، جو ان کی امانت داری ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس میں پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین مکہ یہ جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے خود گھڑ لیا ہے، تو قرآن کریم میں ابھی آپ نے عبس و تولی والی صورت بھی پڑھی، تو کچھ ایسے مقامات بھی آتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، ان کی کسی بات کی نشاندہی کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو وہ پھر ایسی باتیں تو اس میں نہ لکھتے، وہ تو omit کر جاتے، اس کو مٹا جاتے، اس میں سے اس قصے میں سے اس کو حذف کر جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہ کلام نہیں لکھا تھا اور یہ اللہ کا پیغام تھا، اور اللہ کے پیغام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امانت داری تھی کہ انہوں نے ایز اٹ از اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرمائے، ان پر ان کی آل میں برکت فرمائے، رحمتیں فرمائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی آل پر رحمت اور برکتیں فرمائی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ تحریم آپ نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہمیں نصیحتیں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ سورہ احزاب آپ نے پڑھی، حضرت زینب سے نکاح کے قصے کے بارے میں پڑھا، سورہ نور آپ نے پڑھی، حضرت عائشہ پر لگائے جانے والے الزام کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اقوال، آپ کا صبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خیر خواہی اور تڑپ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان نہیں چکا سکتے۔ ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے جائیں۔ جو کلام انہوں نے لوگوں تک پہنچانے میں اتنی امانت داری برتی، اتنی امانت داری کہ جہاں ان کو تضحیق اور تحقیر کا بھی سامنا کرنا پڑنا تھا، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کو چھپایا نہیں۔ آپ چھپانے والے ہوتے تو معراج کی رات کے سفر کو چھپا جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کیا، اور پھر لوگوں نے کیسے کیسے اس کے بارے میں باتیں نہیں بنائی۔ تو ہمیں بھی اسی طرح دین، جس طرح، جن معنوں میں، جس تفسیر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی طرح یہ ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کفار مکہ کہ کوئی شیطان جو ہے وہ آ کر سکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی ہم نے پڑھا کہ شیطان کو تو یہ لائق ہی نہیں جو اخلاقی تعلیم قرآن دیتا ہے، شیطان تو وہ تعلیم نہیں دیتا، وہ تو اس کے اگینسٹ انسان کے نفس کو لے کے جاتا ہے نا۔ بہت آسانی سے انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ قرآن ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے اور شیطان ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، احسار اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور شیطان ہمیں دوسروں کا حق ماننے اور بے ایمانی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تو شیطان کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر کو تم جا رہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی شیطان کا قول ہے، کوئی شیطان آ کے ان کو سکھا جاتا ہے، کوئی جن ان کے اوپر حاوی ہے۔ مجنون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں عربوں میں مجنون اس شخص کو کہتے تھے جس کو شیطان چھو جاتا ہے اور اس کی مت ماری جاتی ہو۔ تو کیا شیطان چھو جانے والے کو یا جس کو شیطان سکھاتا پڑھاتا ہو وہ ایسی اعلیٰ درجے کی اخلاقی تربیت کا پیغام دے سکتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر کو تم جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ مگر کہ ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے،
بار بار یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں قرآن کریم کا جو وصف بتایا جا رہا ہے، جو اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اپنی زندگیوں کا قرآن کے ذریعے تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ طہارت حاصل کرنا، پاک کرنا۔ تو اپنے اندر جتنی ہمارے خرابیاں اور برائیاں ہیں، اس قرآن کے ذریعے ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جب ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، تو چاہے وہ میری خواہش نفس پر کتنی ہی گران کیوں نہ گزرتی ہو، مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے۔ اور چاہے وہ ایک چیز مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور بہت ہی خوشی سے میں وہ کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں، تو مجھے وہ رک جانا ہے، مجھے وہ اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ گویا ہمارے اندر کوئی آگ سی بھڑک رہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم نے اپنے غصے کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ مجھے غصہ آتا ہے اور میں بہت غصے والی ہوں، اور مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ میں کوئی ناحق بات برداشت نہیں کر سکتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ناحق باتیں کس کے سامنے ہوتی تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جھوٹ اور جھوٹے الزام کس پر لگائے جاتے تھے؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے؟ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو لعن طعن کرتے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہاں میں اپنے سامنے کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا؟ کیا ایسا تھا؟ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ غصہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، غصہ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے اندر سے غصے کو نکالنا ہے، یہ ہے قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم، تو جو کوئی تم میں سے چاہے وہ سیدھا رستہ اختیار کر لے، یعنی سیدھے رستے پر چل نکلے۔ وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہتے الا مگر ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو کہ رب العالمین ہے۔ یعنی اس وقت سے جو ہے وہ صرف تمہاری چاہت کام نہیں آئے گی، صرف تمہارا چاہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس میں اللہ رب العالمین کی مدد بھی شامل نہ ہو۔ اور پیچھے ہم سورہ مدثر اور سورہ دہر میں بھی سبحان اللہ اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہدایت جو ہے مانگنے سے ملتی ہے، اس کے لیے تڑپنے سے ملتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنے سے ملتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جایا کرتی۔ جیسے ہمیں رزق مل جاتا ہے، جیسے ہمیں زندگی کی باقی سہولیات مل جاتی ہیں، ہدایت کبھی بھی ایسے بے مانگے نہیں ملتی، صرف چاہنے سے نہیں ملتی۔ ہدایت کے لیے ہمیں پھر اللہ سے ہدایت مانگنی پڑتی ہے اور اس کے لیے پھر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور کوشش پھر کس طرح کی ہوتی ہے؟ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے کہ کوشش صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے بیٹھے کہے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور بس یہ کافی ہے۔ کوشش کیا ہے کہ ہم اپنی بہترین ایفرٹس لگائیں اور اپنے کمفرٹ زون کو توڑ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس قرآن کے ایک ایک حرف سے، ایک ایک لفظ سے ہدایت حاصل کریں اور پھر اس پر احسن طریقے سے عمل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے آسان حساب لیں، اس راہ میں ہماری مدد فرمائیں، آسانیاں فرمائیں، بہترین اسباب مہیا کریں، نیکی کے راستے پر ہمیں بہترین مددگار فراہم کریں تاکہ ہم اس راہ پر مستقل
اور ثابت قدمی سے آخری سانس تک چلتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.